آغاز: ہورین نے جب پہلی بار زیان کو دیکھا تھا، وہ لمحہ اس کی یادداشت میں بارش کی پہلی بوند کی طرح محفوظ ہو گیا تھا، تازہ، خالص اور دل میں اتر جانے والا۔ لیکن اب اجب و حل میں ہمہبیت چکا تھا، وقت نے کئی سوالات چھوڑ دیے تھے۔ زیان کی واپسی کے بار دنا ایک داغ کی طرح محسوس ہوتا تھا، جیسے کائنات نے ہورین کی محبت کی گواہی قبول کر لی ہو۔ وہ دن جو کبھی صرف تنہائی کے ہم سفر تھے، اب زیان کی باتوں، اس کے مسکراہٹ اور بے ساختہ جملوں سے مہکتے تھے۔ وہ دونوں اکثر اس لائبریری میں بیٹھتے جہاں سب کچھ شروع ہوا تھا۔ پرنے لکڑی کی میز، کتابوں سے بھری الماریاں اور ان کے درمیان وہ خاموشی جو لفظوں سے زیادہ ہم معنی خیز ہو چکی تھی۔ وہاں بیٹھ کر وہ ایک نیا ناول شروع کر چکے تھے جس کا پہلا جملہ کچھ یوں تھا: محبت کو صرف محسوس نہیں کیا جاتا، اسے جایا جاتا ہے، ہر دن، ہر لمحہ، ہر خاموشی میں۔ لیکن زندگی کبھی بھی ایک ہی رنگ میں نہیں رہتی۔ نئی آزمائش۔ زیان کی والدہ کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ ہورین کو جب خبر ملی تو اس نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، مگر دل میں بے چینی کی ایک لہر چل پڑی۔ زیان نے اسے بتایا کہ ڈاکٹرز نے فوری بیرون ملک علاج کا مشورہ دیا ہے۔ مجھے کل ہی جانا ہوگا، زیان نے دھیرے سے کہا، اور ممکن ہے کچھ ہفتے یا مہینے لگ جائیں۔ ہورین نے مسکراہٹ کے پردے میں آنسو چھپاتے ہوئے کہا، جاؤ، ماں تمہاری پہلی محبت ہے، ان کی صحت میں تمہاری زندگی کی اصل خوشی ہے، میں یہاں ہوں ہمیشہ۔ زیان نے اس لمحے ہورین کی آنکھوں میں ایسا اعتماد دیکھا جو کسی کتاب کے حرفوں میں نہیں ملتا۔ وہ جان گیا کہ محبت صرف ساتھ رہنے کا نام نہیں، بلکہ کسی کو آزادی سے جینے کی اجازت دینے کا نام بھی ہے۔ زیان چلا گیا۔ ہورین نے اسے رخصت کرتے وقت کچھ نہیں کہا، صرف ایک چھوٹا سا لفافہ اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ یہ صرف اس وقت کھولنا جب خود کو تنہا محسوس کرو۔ تنہائی کے لمحے۔ ہورین کے دن اب پھر سے خاموش ہو چکے تھے، لیکن یہ خاموشی پہلے جیسی نہیں تھی۔ یہ خاموشی محبت سے مہکتی، زیان کی یادوں سے بھیگی اور دعا سے روشن تھی۔ ہر رات وہ زیان کے بھیجے گئے پرانے نوٹس پڑھتی، کچھ پر ہنستی، کچھ پر آنکھیں نم ہوتیں۔ یاد ہے وہ دن جب تم نے کہا تھا لفظوں سے محبت ہو سکتی ہے؟ اب سمجھ آیا، وہ الفاظ تم ہی تھے۔ زیان جب اپنی والدہ کے ساتھ بیرون ملک گیا تو وہ پوری طرح ان کے علاج میں جت گیا۔ ہورین روز اسے ای میل کرتی، روز ایک نیا صفحہ ناول کا لکھتی اور اس کے نام بھیج دیتی، لیکن کوئی جواب نہ آتا۔ پھر ایک دن اس کا پیغام آیا: ماں کی حالت نازک ہے، میں خود کو ٹوٹتا ہوا محسوس کر رہا ہوں، لیکن تمہارے لفظوں نے سہارا دیا۔ بکھرتا ہوا وقت۔ ہورین کے دن رات میں ڈھلتے اور راتیں صبح میں۔ وہ اب ایک نیا ناول لکھ رہی تھی جس کا عنوان تھا بچھڑنے کا فن۔ ناول میں ایک ایسی لڑکی کی کہانی تھی جس نے محبت کو فاصلے میں پایا اور بچھڑنے کو عقیدت سمجھا۔ پھر وہ دن آیا۔ ایک رات فون کی گھنٹی بجی۔ ہورین نے جیسے ہی فون اٹھایا اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ ڈاکٹر کی آواز آئی: زیان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، وہ سخت صدمے میں ہیں اور کسی سے بات نہیں کر پا رہے۔ وہ لمحہ وقت جیسے رک گیا۔ ہورین نے فون بند کیا اور آہستہ سے دیوار کے سہارے بیٹھ گئی، آنکھیں خالی، دل بوجھل اور جسم بے جان۔ خاموشی میں جیتی محبت۔ ہورین نے فیصلہ کیا کہ وہ انتظار کرے گی، خاموش، بغیر شکایت، بغیر سوال۔ اس نے زیان کے لیے ایک ڈائری لکھی، لمحوں کا قرض کے عنوان سے۔ ہر صفحہ اس کی یاد، اس کی خوشبو، اس کے بغیر گزرے لمحوں کا قرض تھا۔ واپسی کا لمحہ۔ مہینوں بعد ایک دن ہورین اپنی لائبریری میں بیٹھی، خاموشی سے کتابوں کو ترتیب دے رہی تھی۔ اچانک پیچھے سے وہ آواز سنائی دی: یاد ہے تم نے کہا تھا کہ اگر محبت سچی ہو تو راستہ بدل سکتا ہے، منزل نہیں؟ ہورین پلٹی، زیان کھڑا تھا، مگر اس کے چہرے پر وہ چمک نہیں تھی، آنکھوں میں وہ روشنی نہیں تھی۔ وہ تھک گیا تھا، جسمانی طور پر نہیں، جذباتی طور پر۔ ہورین آگے بڑھی،
اس کا ہاتھ تھاما. میں جانتی ہوں تم نے سب کچھ کھو دیا مگر میں اب بھی ہوں. زیان نے جیب سے وہی لفافہ نکالا جو حورین نے اسے رخصتی کے وقت دیا تھا. اس نے آہستہ سے کھولا. اندر ایک سطر لکھی تھی: اگر کبھی خود کو تنہا محسوس کرو تو یاد رکھنا تمہاری خاموشی میری دعا میں شامل ہے.